السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء تواڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے۔ گزشتہ جمعہ اس بات کا اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ سیرت ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال جو دو خطبات جمعہ باقی نے انہوں نے انشاءاللہ شروع کیتا جائے گا اور سیرت ابراہیم علیہ السلام بیان کیتی جائے گی۔ 5 نبی ایسے نے انبیاء دے وچوں جو سب تو زیادہ فضیلت والے نے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ پہلی آیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی بہت زیادہ رسول دنیا دے مبعوث فرمائے نے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نو بعض دے فضیلت، مرتبت، مقام، بلندی، رتبہ، رفعت، عزت، شان، مقام حاصل ہے۔ ان سارے رسولاں دے وچوں 5 نبی ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک نے اولو العزم آکھے۔ قرآن پاک دے اندر نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے حکم دیتا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ تانا زنی کردے نے، طنز کردے نے اور تہاڈا مزاح اڑان دی کوشش کردے نے، فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تسی اس طرح صبر کرو جس طرح صبر تہاڈے تو قبل اولو العزم نبیاں نے کیتا۔ اولو العزم کون نے؟ 5 انبیاء ایسے گزرے نے جنہاں نو اولو العزم آکھیا جاندے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھ لو
علم دی گل کتوں بھی لب جائے تے یاد رکھ لینی چاہیے، کدے کم آئے گی۔ اولو العزم 5 انبیاء نے، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء نے جو اولو العزم نے۔ ان 5 بچوں جو اولو العزم نے، مضبوط ارادے والے، عزم والے، ایک نبی دی سیرت اور تذکرہ کرنا چاہنا جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن دے 23 پاریاں دے اندر انہاں دا ذکر ہویا، 23 پاریاں دے اندر ابراہیم نبی دا ذکر ہویا، 25 سورتاں دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ ہویا، اور 250 250 آیات دے اندر ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہویا۔ اور المختصر کہ ایک کم 70 مرتبہ قرآن اندر ابراہیم علیہ السلام دا نام آیا، ایک کم 70 مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دا نام قرآن اندر ذکر فرمایا۔ اس بات نو ذہن اندر رکھو اور ایک روایت سماعت کرو اور پھر اپنی گفتگو دا انشاءاللہ آغاز کرنے ہیں۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، قرآن تسی تلاوت کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دی تلاوت سننا چاہنا، قرآن سننا چاہنا۔ سیدنا ابی بن کعب فرمان لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن تو آڑے سینہ اطہر دے، قلب اطہر دے رب نے نازل فرمایا ہے، تے تسی مینوں کہہ رہے ہو کہ میں قرآن تلاوت کراں اور تسی قرآن سماعت کرنا چاہتے ہو، سننا چاہتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابی بن کعب، میں نہیں کہہ رہا، آسمان تے رب نے تیرا نام لے کے مینوں کیا ہے کہ ابی بن کعب نو کہو او قرآن پڑھن، تسی قرآن سماعت کرو۔ سیدنا ابی بن کعب زارو قطار رون لگ پے تے نال قرآن پڑھن لگ پے۔ پوچھیا گیا ابی بن کعب رون دی وجہ، فرمان لگے کہ اے رونا غم دا رونا نہیں، میں تے خوشی تو رو رہا کہ اللہ نے آسمانہ تے میرا نام لے ہے۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ ابی بن کعب کو لو قرآن سنو، ایک دفعہ ابی بن کعب دا نام لے ہے تے سیدنا ابی بن کعب خوشی نہ رو پے، تے جنہ دا نام ایک کم 70 مرتبہ رب نے قرآن اندر ذکر فرمایا ہے، انہاں دی عظمت، شان، مقام کتنی بلند ہوئے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام، 23 پاریاں دے اندر، 25 سورتاں دے اندر، 250 آیات دے اندر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ چند ایام بعد سنت ابراہیمی انشاءاللہ ادا کی جائے گی، اور جو شخص باوجود استطاعت دے قربانی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ساڑی عیدگاہ نمازگاہ دے قریب نہ آئے، جو باوجود استطاعت دے قربانی نہیں کرتا۔ بعض فلسفر، بعض سکالر اور بعض یونیورسٹی دے تھوڑے بہتے پڑھے لکھے اپ ٹو ڈیٹ قسم دے بندے ہے، پینٹی پشتی والے، انہاں دنوں دے اندر ایک شوشہ سوشل میڈیا تے چھوڑ دے نے، بھئی ویکھو جی قربانی دی ضرورت نہیں، پڑوسی غریب ہے،
یہ قربانی کر رہے ہیں، فلانے دے حالات خراب نے یہ قربانی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے حالات دے پیش نظر یا حالات دے اتار چڑھاؤ دی وجہ تو شریعت دا حکم نہیں بدلدا، شریعت دا حکم ساکت نہیں کیتا جا سکتا۔ مثال دے طور دے ایک بندہ حج کرن جا رہے ہے، اللہ پاک سن سارے نو بھی لے جائے، اللہ حج دی توفیق عطا فرمائے۔ حال دن باقی نے کی پتہ کدو کوئی اللہ پاک ایسی اسباب تھوڑے سارے واسطے پیدا فرما دے، اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ ایک بندہ حج کرن جا رہے ہے، ہن دوجا بندہ اس نو مشورہ دے بھائی یار تو حج نہ کر، یہی پیسے کسے فلانے بندے نو دے دے، وہ غریب ہے، یہی پیسے کسے دے جہیز تے لا دے، کسے دے فلانے معاملات تے لا دے، یہ بات غلط ہے۔ حج دا حکم الگ ہے، جو شریعت نے آکامات جاری فرمائے نے انہاں فلسفہ دے کہن تے یا دنیا دار لوگاں دی سوچ تے ختم نہیں کیتا جا سکتا، اور غیر مذہب لوگ بھی اس تے تبصرہ کرنے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے کیا جی ویکھو مسلمانہ دا حال کہ ایک دن دے اندر اتنا خون بہاندے نے، یہ بڑے سنگ دل نے، بڑے سخت دل نے، انہاں دے اندر رحم والی گل ہی کوئی نہیں۔ جناب اتنے جانور ذبح کر دیندے نے تے وہی پیسہ یہ کسی اور جگہ تے لا دین۔ میں پوچھنا چاہنا کیا پورا سال تسی گوشت نہیں کھاندے؟ جانوراں دا، مرغیاں دا، بکریاں دا، گاواں دا، چھتریاں دیگر تسی نہیں کھاندے؟ تسی بھی پھر ذبح نہ کرو، صرف ایک اس دن قربانی دے نال۔ حالانکہ اس سنت ابراہیمی ہے، اور اللہ پاک نے جناب ابراہیم نال وعدہ فرمایا ہے کہ اے ابراہیم تیرا قربانی کرنا، تیرا قربانی واسطے تیار ہونا، اپنے بیٹے نو ذبح کرن دا ارادہ کرنا میں رب نو اس قدر پسند آیا ہے کہ میں تیری سنت نو قیامت تک زندہ رکھاں گا۔ لوگ آندے رہیں گے مسلمان اور جانور ذبح کرتے رہیں گے۔ تھوڑا جا اس بات پہ غور کرو کہ ایک قربانی دے نال رحمت کتنی ہے، برکت کتنی ہے، اور ایک اس قربانی دے نال کنے لوگاں دا رزق اللہ پاک نے جوڑ دیتا ہے، کتنے لوگاں دا رزق ایک اس قربانی دے نال جوڑ دیتا ہے۔ مثال دے طور دے قربانی دا جانور زمیندار کاروباری لوگ منڈی اندر لے کے آندے نے، اگے اتھے چارہ بیچن والے الگ طبقہ موجود ہے جو چارہ دیندا ہے، انہاں دا چارہ سیل ہوندا ہے، منڈی اندر پھر جانور سیل ہوندا ہے، پھر منڈی تو باہر آندا ہے، اس دے الگ لوازمات نے، پھر اس نو ذبح کیتا جاندا ہے، اس دا گوشت غریباں مسکیناں اندر بھی تقسیم ہوندا ہے، آپ قربانی کرن والا بھی تناول کردا ہے، پھر اس دی جو کھالے چمڑے او مدارس تک، یتیماں تک، مدرسیاں تک پہنچدا ہے، پھر اس دے اگے جو چمڑے دے لوازمات نے اس نو رنگن دے، اس نو سنبھالن دیاں فیکٹریاں جوتے بنان دے اور جیکٹاں بنان دے، ایک اس قربانی دے نال کتنے لوگاں دا سسٹم جڑے ہے۔ ٹرانسپورٹ دا سسٹم ہے، جانور پک کرنا، ڈراپ کرنا، لینا دینا، پھر چمڑے جناب لوگاں تک پہنچانا، یعنی ایک لمبی تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت ابراہیمی دے اندر اتنیاں برکات اور اتنیاں رحمتیں رکھیاں نے۔ لہذا کسے دے باتاں اندر آ کے فلاسفر دے جی قربانی نہ کرو تے فلانے دے دو جی، اپنی مرضی نال اے مسئلے نہیں بنانے۔ شریعت نے جو حکم بنا دیتا ہے، جو لاگو فرما دیتا ہے، وہ ساکت نہیں ہو سکتا کسے دے کہن دے۔ اللہ تبارک و تعالی سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ابراہیمی قربانی اساں انشاءاللہ کرنی ہے، اور یہ بھی بات تھوڑے علم اندر ہونی ہے کہ قربانی دے جانور دے اوپر جو بال نے اس دی تعداد کتنی ہے، یہ کسی دے علم اندر نہیں۔ کوئی گننا چاہے تو گنتی کر سکتا، وہ تو بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ کسی دے داڑھی دے بال گنتی نہیں کر سکتا کہ کتنے بال نے، جانور دے جسم تے کتنے بال نے۔ قربانی کرن والے بندے نو اللہ ایک ایک بال دے بدلے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ کتنے بال ہون گے، کتنیاں نیکیاں ہون گیاں، کتنے اجر ہون گے،
یہ اللہ پاک خود ہی جاند ہے جو عالم الغیب ہے۔ سنت ابراہیمی کرن تو قبل جانور ذبح کرن تو قبل جنہ دی یہ سنت ابراہیم علیہ السلام دی انہاں دا تعارف، انہاں دی سیرت تو آگاہی اور دیگر انہاں دے اخلاقیات، انہاں دے اوصاف، انہاں دی خوبیاں انہاں تو واقف ہونا بھی ضروری ہے، اور ایک بندے دی سیرت دے اندر انہاں دی سیرت دا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مقام عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی جناب ابراہیم نو۔ صرف ایک بات کر کے پھر اپنی بات آگے چلانا کہ پوری کائنات نو حکم ہے کہ تسی اتباع کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات دے نو حکم ہے کہ نبی پاک دی اتباع کرو، آپ دی اتباع کرو۔ اور قرآن پاک اندر اللہ پاک نے حضور نو حکم دیتا ہے، نبی پاک نو حکم دیتا ہے کہ اے میرے محبوبہ تسی اتباع کرو دین ابراہیم دی، تسی اتباع کرو محبوبہ، تسی پیروی کرو دین ابراہیم دی، ابراہیم دے دین دی، اس دی پیروی کرو، اس دی اتباع کرو۔ حضور نو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے۔ اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے حوالے نال جو میں آیت خطبہ مسنونہ اندر تلاوت کی تھی، اس دا ترجمہ کرن تو بعد 3 خوبیاں، 3 اوصاف اور 3 وصف جناب ابراہیم دے بیان کرنا چاہنا جو تواڈے اور میری سیرت اندر ہونا ضروری نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، آیت تے توجہ کرنا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ، آیت تے توجہ کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، اے ابراہیم نبی اساں تانوں آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اے ابراہیم نبی چند گلاں دے نال، چند معاملات دے نال، چند کلمیاں دے نال، چند واقعات دے نال، چند آزمائشاں دے کے اساں ابراہیم نبی نو آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اساں ابراہیم نبی دی آزمائش کی دی۔ اگے اللہ پاک نے خود ہی اعلان فرمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نبی کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نبی انہاں امتحانات دے اندر، ساڈی آزمائش دے اندر ابراہیم نبی کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ پاک فرماندے نے اے ابراہیم نبی تہاڈی کامیابی تو بعد، تہاڈی آزمائشاں دے اندر کامیابی تو بعد، تہاڈے امتحان دے اندر پاس ہون تو بعد میں رب نے فیصلہ کیتا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم نبی میں رہندی دنیا تک تینوں امام بنا دیاں گا، امامت تیرے خاندان دے اندر ہوئے گی، تینوں امام بنا دیاں گا، دنیا دا امام بنا دیاں گا۔ تے حضرت ابراہیم نبی پتہ کی فرماندے نے قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد دے اندر بھی امامت دا سلسلہ جاری رہے گا چاہیے، اے اللہ میں چاہنا میری اولاد دے اندر بھی امامت دا سلسلہ جاری رہے
وے اللہ پاک فرماندے نے قال لا ینالو توجہ کرنا اتنے ایک بڑی بریک گل مینوں سمجھ آئی ہے جو تانوں سمجھانا چاہنا حضرت ابراہیم نبی شان والے عظمت والے اولو العزم پیغمبر نے جناب ابراہیم نبی اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم نبی تیرے امتحانہ دے اندر کامیابی تو بعد میں رب تینوں امامت دیونا چاہنا تو پسند آ گیا ہے تو ساڑی نظر دے اندر پسندیدہ ہو گیا ہے میں رب تینوں امامت دیونا چاہنا حضرت ابراہیم نبی نے جدو ویکھیا نا کہ اللہ دی رحمت جوش دے اندر ہے رب محبت دے اندر ہے اللہ الفت دے اندر ہے رب دا پیار چوبند اور جوش دے اندر ہے ابراہیم نبی کہندے نے کہ لگ دے ہاتھ ایک اور دعا بھی کر لینی چاہیے دیئے اللہ پاک کو کچھ اور بھی مانگ لینا چاہیے دے جی ویسے ہی نہیں کہندے کسی بندے کو کوئی چیز منگی ہے نا تے فوراً عطا کر دیتے سی کہنے یار آج تے کچھ اور ہی مانگ لینا چاہیے دا سی اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم نبی انی جائلک للناس اماما میں رب تجھے امام بنانا چاہتا ہوں تو میرے امتحانوں میں کامیاب ہوا میری آزمائشوں میں صبر کے ساتھ تو پایا تکمیل کو پہنچا میں تجھے امام بنانا چاہتا ہوں ابراہیم نبی کہنے لگے لگ دے ہاتھ ایک اور دعا کریے ایک اور اللہ پاک نال گل کریے قال ومن ذریتی اللہ امامت میری اولاد میں رہے میرے بیٹوں میں رہے خواہش ہوتی ہے نا فطری ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کامیابی اور بلندی پہ دیکھنا چاہتا ہے قال ومن ذریتی اللہ میری اولاد دے بارے وہ کتنا بے نیاز ہے رب کتنا بے نیاز ہے اسی آنے نا کہ فلانے دی مردہ نہیں اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرو قربانی کرنے سے قبل کہ ابراہیم جس کی سنت ادا کرنی ہے وہ اپنے عقیدے میں کتنا کھرا تھا کتنا بلند تھا اور کتنا مضبوط تھا ابراہیم نبی قال ومن ذریتی اللہ یہ امامت کو میری اولاد میں جاری فرما دے اب بات بنی ہوئی تھی ابراہیم نبی کے ذہن کے مطابق سوچ اور فکر کے مطابق رنگ جم چکا تھا بات بن چکی تھی بنی ہوئی تھی دعا کرتے ہیں اللہ میری اولاد میں کتنا بے نیاز ہے اللہ کتنا بے پرواہ ہے اللہ وہ کسی کی محبت کے سامنے جھکتا نہیں وہ کسی کی محبت کے سامنے مجبور نہیں ہوتا اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اور اپنی طرف سے کوئی دخل اندازی بھی نہیں کر سکتا او جی انہاں دی موڑدہ نہیں ساڑی انہاں گے انہاں دی اور درگاہیں جی انہاں دی موڑدہ نہیں کون موڑدہ انہاں دی موڑدہ نہیں رب فرماتا ہے میں موڑنے پہ آ جاؤں میں نبیوں کی موڑ دوں مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے قال ومن ذریتی میری اولاد میں امامت جاری رہے رب نے فرمایا قال لا ینال احد الظالمین ابراہیم نبی تیری اولاد کو چیک کیا جائے گا تیری اولاد کو دیکھا جائے گا یہ نہیں کہ باپ سید ہے تو اس کا بیٹا ایٹومیٹک اس کے مرنے کے بعد گدی نشین ہے باپ سید زادہ ہے بیٹا جو مرضی کرتوت کرے اس کو بھی سلام وہ بھی سید زادہ ہے نا یہ ممکن نہیں ہے فرمایا ابراہیم ابھی تجھے امامت دے رہے ہیں تیری اولاد کو چیک کیا جائے گا دیکھا جائے گا اگر وہ مشرک نہ ہوئی لا ینال احد الظالمین اگر وہ ظالموں میں سے نہ ہوئے تو پھر دیکھا جائے گا وگرنہ جو ظالم ہوئے ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے امامت کا جو ظالم ہوئے ظالم بمعنی شرک اللہ پاک نے قرآن میں جہاں بھی ظلم اور ظالمین کے لفظ استعمال کیے ہیں اس سے اکثر و بیشتر مرتبہ شرک مراد ہے ظلم سے فرمایا نہیں محبوب آپ پیارے ہیں ابراہیم آپ بہت اولو العزم پیغمبر ہیں لیکن چیک کیا جائے گا آپ کی اولاد میں امامت کا وعدہ نہیں ہے اور یہی معنی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا اور ایسے بات نہیں سمجھ آئی ایک اور نبی کا ذکر سناتا ہوں اور بات سمجھا کے بات آگے چلاتا ہوں سیدنا نوح علیہ السلام وہ بھی اولو العزم ہے 5 نبی اولو العزم ہے ابراہیم بھی ہے اور جن میں سید نوح علیہ السلام بھی ہیں نوح علیہ السلام ان کا بیٹا ان کے سامنے قرآن کی بات ہے ان کے سامنے پانی کا ریلا آ رہا ہے پانی کا سلسلہ جاری ہے
بات آگے سے آگے نکلتی جا رہی ہے. اب بھی پانی آ رہا ہے نا کراچی کی طرف سے، کراچی کی طرف سے پانی آ رہا ہے نا، اللہ محفوظ فرمائے. تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اور ویڈیو دیکھی ہوگی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. یہ غازی عبداللہ دا دربار جڑا نا، یہ پانی اگر ٹپن ہی نہیں دینا. ہوں دسو با پانی لیا کون رہا تے ٹپن کون نہیں دینا؟ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے. تم پھر کہتے ہو مولوی سخت گفتگو کرتے ہیں، مولوی مسلمانوں کو مشرک بناتے ہیں. آپ بتائیں مشرکوں کو سینگ ہوتے ہیں. غازی عبداللہ کون ہے اور اللہ کون ہے؟ غازی عبداللہ اپنا ٹپن نہیں دینا. ہوں پھر روک کے دکھائے غازی عبداللہ. رب کی بات کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ تو نبیوں کی نہ مانے. یہ نوح پیغمبر ہے، ان کا بیٹا نوح پیغمبر کا ان کے سامنے ہے. اللہ کی قسم قرآن کی بات ہے، ایک ایک لفظ قرآن میں ہے. نہ ہو میں ذمہ دار اور قیامت کو آپ کا مجرم. میرا گربان آپ کا ہاتھ، بیٹا سامنے ہے. اور نوح پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میری آہل غرق ہونے سے بچ جائے گی. میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے پانی کا ریلا آ رہا، اللہ بچا لے، میرا بیٹا ہے. فرمایا نہ نوح پیغمبر سوال نہ کرنا بیٹے کے بارے میں، دعا نہ کرنا بیٹے کے بچنے کے بارے میں. وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، وہ تیری شریعت پر نہیں، تیرے کلمے پر نہیں، تیرے دین پر نہیں، تیرے اسلام پر نہیں، تیری سنت پر نہیں. اس نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، تیری شریعت کو نہیں مانا، اسلام اس وقت کے اسلام پہ وہ نہیں آیا. دوبارہ دعا نہ کرنا. ابھی مکالمہ جاری تھا، دعا اور درخواست جاری تھی. رب فرماتا ہے پانی کا ریلا آیا، فکان من المغرقین، بہا کے لے گیا، غرق کر دیا. نوح پیغمبر دیکھتے رہے گے. اور اگلی بات قرآن کی سن لو. رب نے فرمایا نوح پیغمبر سن لو، اگر دوبارہ دعا کرنے کی کوشش کی، دوبارہ بیٹے کے لیے مانگنے کی کوشش کی، میں نبوت واپس لے لوں گا. اللہ الصمد، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں بے نیاز ہوں. یہ رب ہے. رب نے قرآن میں ایسا تو نہیں فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے میری طاقت اور میری قدرت کو پہچانا ہی نہیں ہے، قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے. بات اور طرف چل نکلی، توجہ کرنا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ پاک فرماندے نے اساں ازمائش کی دی. اور یہ بھی گل سن لو، اے دنیا دے اندر جڑا زندگی اتار چڑھاؤ آندا نا، تے تھوڑی جی گل تو پھسل جانے ہاں، تھوڑی جی گل تو ڈگ مگا جانے ہاں. یہ بھی ابراہیم دا عقیدہ نہیں. مومن مضبوط ہوتا ہے، مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے. اور اصل مسئلہ سن لو جو میں سمجھاؤں. ہم نے اپنے گھر کے اندر، اپنے معاملات کے اندر پریشانیوں والا ذہن بنایا ہی نہیں ہوتا. ایک بندے نے پہلے ذہن بنایا ہو نا، مثلا کہیں جانا ہے، کراچی جانا ہے، پہلے ذہن بنا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ چل نکلیں گے. اور اگر کوئی بندہ اچانک کہے کہ یار آؤ یہ لاہور تک جانا ہے، تو ہم کہیں گے بس نہیں، آپ نے پہلے بتایا ہی نہیں، میرا ذہن ہی نہیں بنا، میری تیاری ہی نہیں ہے. بندے کو ذہنی طور پر مسلمان کو پہلے تیار ہونا چاہیے کہ وقت آ سکتا ہے، میرا باپ بھی دنیا سے جا سکتا ہے، مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. وقت آ سکتا ہے، میری ماں بھی دنیا سے جا سکتی ہے، اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. وقت آ سکتا ہے، میرے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، میرے جسم کے کئی اعضاء اس میں کٹ سکتے ہیں، میں نے اس وقت میں کیا کرنا ہے. ایک مسلمان کے ذہن میں یہ پوری پلاننگ ہونی چاہیے. اچانک غم آئے، ڈگ جائے، پریشان ہو جائے، لمبا پہ جائے اور جناب کہے کہ نہیں فلانے نو پکارو، فلانے نو لے آؤ، ہودے کول چل دیں، ہودے کول نہیں. مسلمان کو جب بھی آزمائش آئے، پریشانی آئے، مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ میرا رب مجھے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی قربت اختیار کروں، میں اس کے قریب آؤں، اس کو پکاروں.
چمٹ چمٹ کر پکاروں اور اس سے دعا کروں، یہ رب چاہتا ہے۔ ساڑھے تے ازمائش ہے، پریشانی ہے، اسی کہنے پتہ نہیں رب نو ساڑھے ہی گھر لبے ہے۔ بچہ بیمار سی تے ہون فلانا بیمار ہو گیا، ہون بچہ بیمار سی ہون جناب بیگم بیمار ہو گئی، رب نو ساڑھے ہی گھر لبے ہے۔ رب فرماتا ہے میں نے ابراہیم نبی کو آزمایا، اور کتنا آزمایا، کتنا آزمایا۔ رب نے فرمایا جلتی آگ کے اندر چلا گیا لیکن ہماری نافرمانی نہ کی، زبان پر شکوہ نہ لایا، آگ کے اندر چلے گئے۔ اور آپ دنیا میں دیکھ لیں وہی بندہ کامیاب ہوا ہے جو مشکلات سے لڑ کر، مشکلات سے نکل کر اوپر ابھرا ہے۔ ہر بندے کی ایک داستان ہوتی ہے۔ آپ کو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یہ جو گندم ہے، آٹا ہم جو روٹی بنا کے کھاتے ہیں، اللہ پاک حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ روزی روٹی کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کا بندوبست فرمائے۔ یہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں، روٹی توڑ کر دسترخوان پہ روٹی لگی ہوتی ہے، کبھی اس پر غور کیا کہ یہ روٹی ہمارے منہ تک پہنچی کیسے ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ کتنی مشکلات سے وہ ایک دانہ جس کو ہم نے زمین میں بیجا تھا، پھینکا تھا، وہ کتنی مشکلات سے گزر کر پھر روٹی ہمارے منہ تک پہنچی ہے۔ کبھی زمین میں مٹی ہو گیا۔ اور یہ بھی سن لو، جب حالات جھکا دیں جھک جاؤ، جب حالات جیسا کرنا چاہے ویسے ہو جاؤ، رب کی رحمت اور اس پر توکل کرتے ہوئے کہ وقت آئے گا میں بھی ایک دن ابھر جاؤں گا۔ مایوس نہ ہو جاؤ، نا امید نہ ہو جاؤ کہ اب یہاں دروازہ بند ہے، کم ٹھپ صفر، نہیں۔ دانہ مٹی میں جاتا ہے، پھر کسان ذمہ دار، ابھی تو یہ مشینری آ گئی، ٹریکٹر وغیرہ آ گئے، اس سے پہلے جو پرانے ذمہ دار ہیں ان سے پوچھو کہ وہ دانے کو مٹی میں کیسے ملاتے تھے، وہ پھلے لگا کر جناب، پھٹے لگا کر ایسے ایسے جناب، ادھر سے مٹی ادھر، ادھر سے ادھر، دانہ درمیان میں جناب رل رہا ہے، مٹی سے مٹی ہو رہا ہے، پھر پانی لگتا ہے، پھر اگتا ہے، پھر طوفان آتے ہیں، پھر اس کے اوپر جناب وہ ایستا ایستا اگنا شروع ہوتا ہے، پھر سٹا لگتا ہے، پھر اس میں دانے بنتے ہیں، پھر داتری کے ساتھ اس کو جناب کاٹ دیا جاتا ہے، پھر باندھ دیا جاتا ہے، پھر میدانوں میں لایا جاتا ہے، پھر اس کو جناب تھریشر لگا کر پھر ڈالا جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، پھر ایک دوسری مشین میں جاتا ہے، وہاں مشین پیس اتنی مشکلات سے نکل کر وہ روٹی کے قابل بن جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مشکل نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، کوئی ازمائش نہ آئے، بھائی اگر ازمائش پریشانی نہ آئے تو ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں، رب کی قربت کیسے ہو؟ اور رب نے ابراہیم کو آزمایا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم نبی نو آزمایا، اور ہر آزمائش دے اندر اساں جناب ابراہیم نو کامیاب پایا۔ ہر آزمائش دے اندر حضرت ابراہیم نبی فَأَتَمَّهُنَّ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ آئیے سنت ابراہیمی کرن تو پہلا، جانور دے گلے اتے چھری چلاون تو پہلا، قربانی کرن تو پہلا سیرت ابراہیم تو واقفیت حاصل کرو، سیرت ابراہیم نو سنن دی کوشش کرو، سمجھن دی کوشش کرو، اور اس نو اپنان دی کوشش کرو۔ حضرت ابراہیم نبی دا قرآن ایک دے اندر نام ایک کم 70 مرتبہ آیا۔ ادھی وجہ کی ہے کہ دے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو اپنا خلیل آکھیا۔ ان دی وجہ کی ہے کہ دے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر حضرت ابراہیم نو صدیق آکھیا۔ ان دی وجہ کی ہے کہ دے قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے جناب ابراہیم نو حنیف آکھیا۔ ان دی وجہ کی
کی ہے اتنی محبت اتنا پیار کے ہوئے پہلی خوبی تے پہلا وصف توجہ کرنا اللہ پاک فرماندے نے کل صدق اللہ ابراہیم دی خوبیاں تے توجہ کرنا اللہ پاک نے اتنی عظمت تے شان مقام کیوں عطا فرمایا اللہ پاک فرماندے نے پہلی وجہ تے توجہ کرنا پہلے وصف تے توجہ کرنا کل صدق اللہ کل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین میں 3 آیات تلاوت کرانگا قرآن دیا 3 آیتاں دے لفظاں تے توجہ کرن دی کوشش کرنا کہ اللہ پاک نے سمجھان دی کی جناب کوشش کیتی ہے اللہ پاک فرماندے نے پہلی آیت قل صدق اللہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین دوسری آیت غور کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین تیسری آیت غور کرنا اللہ پاک فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اللہ پاک گارنٹیاں کی دے رہے ہیں ہر آیت دے آخر دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں گواہ ہو جاؤ اسا ابراہیم نو مقام کیوں عطا فرمایا اسا ابراہیم نو دنیا دا امام کیوں بنایا اسا ابراہیم نو جنت دے اندر سب تو پہلے جنتی لباس کیوں پہنانا ہے اے ساریاں عظمتاں تے ساریاں شاناں اے سارا مقام کیوں عطا فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں وما کان من المشرکین سانو جو گل سمجھ آئی ہے کہ ساری زندگی کدے ابراہیم نبی میری ذات نال شرک نہیں کیتا پہلا وصف تے پہلی خوبی وما کان من المشرکین رب گارنٹی دے رہا ہے کہ میرے ابراہیم نے کبھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا اور مسلمانوں امت محمدیہ کے نوجوانوں تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈگمگا جانے والوں اور تھوڑی سی پریشانی آئے تو تعویذ اور گنڈے اور گٹھ اور کڑے چھلے ان کو سمجھنے والوں کو یہ شفا دیتا ہے چھلا ڈال لو کڑا ڈال لو جناب یہ گٹھ بنا کے گلے میں ڈال لو یہ کر لو وہ کر لو جس کی سنت ابراہیمی پر ہم نے جانور ذبح کرنا ہے وہ عقیدے میں کتنا مضبوط تھا جب آگ میں پھینکے گئے نا پانی والا فرشتہ آیا ہواؤں والا فرشتہ آیا اور جبرائیل کہتا ہے ابراہیم ملک البحر سمندروں کا پانیوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے اگر کہو تو اس کو کہوں کہ پانیوں کے رخ کو ادھر چلا دے آگ مسم جائے ختم ہو جائے ہواؤں کا فرشتہ ساتھ ہے کہو تو ختم کر دو تیس نیس کر دو آپ غور کریں کہ وہ مشکل کی کس گھڑی میں ہیں ابراہیم نبی تو پتہ کیا فرماتے ہیں بات نہیں کی ان کو جواب نہیں دیا فرماتے ہیں حسبی اللہ حسبی اللہ اس موقع پر نہ ڈگمگانا یہ ابراہیم کی خوبی نہیں تو اور کیا ہے ایسے نہیں رب فرماتا وما کان من المشرکین وہ اتنا مواحد تھا اتنا توحید میں پکا تھا اور مجھ پر اتنا اس کا توکل تھا کہ فرشتوں سے بھی مدد لینا گوارا نہ کیا حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے جس کے لیے میں آگ میں گیا ہوں پھر رب نے کیا کیا
کیا رب اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے؟ رب اپنے پر توکل کرنے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، مدد نہیں کرتا؟ نہیں، رب نے ڈائریکٹ آسمانوں سے جبریل کو نہیں کہا، اور ملک البحر سمندر دریاؤں پانی والے فرشتوں کو نہیں کہا، ہواؤں والوں کو نہیں کہا، رب نے ڈائریکٹ کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی، ڈائریکٹ۔ ابراہیم اگر تو ڈائریکٹ ہے تو ہم درمیان میں کسی کو کیوں آنے دیں؟ جب ابراہیم حسبی اللہ کہتا ہے، فرمایا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ مجھے۔ اور تم جب پریشان ہو جاتے ہو نا، برادری چھٹ گئی، فلانا بندہ چھٹ گیا، فلانا بندہ اس طرح کر گیا، رانا صاحب پکھا بند کرنا، فلانا جناب میرے نال اس طرح دغا کر گیا، فلاں میں نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی قسم جب ان حالات میں پہنچ جاؤ، بغیر کسی ملامت لائم کے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی زبان سے کہہ دیا کرو سب چھوڑ جائیں، مجھے میرا اللہ نہیں چھوڑتا۔ تو پھر رب فرماتا ہے کہ جب اس کا اور کوئی نہیں ہے میرے علاوہ، تو میں رب بھی پھر اپنی مددوں کے انبار لگا دوں گا اس بندے کے ساتھ۔ حسبی اللہ، اللہ کافی ہے۔ رب نے ڈائریکٹ آگ کو آرڈر دیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، مفسرین بھی کمال کرتے ہیں بات کرنے میں، بردن آگ گرم تھی، بردن ٹھنڈی ہو جا، بات ختم تھی، فرمایا بردم وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا، اور خیال رکھ اتنی بھی نہ ٹھنڈی ہو جا کہ ہمارے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے، وسلاما، سلامتی والی بن جا، جتنی ابراہیم چاہتا ہے۔ ابراہیم کو خوشی پہنچا، راحت پہنچا، ابراہیم کو آگ میں بھی سکون پہنچا۔ اور پھر پتہ کیا ہوا؟ جو اللہ کے لیے چلتے ہیں رب ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ چھوڑتے ہیں، چھوڑ جائیں۔ ابراہیم نبی آگ کے اندر مسکرا رہے تھے، آگ کے اندر تبسم تھا چہرے پر، مشرک باہر کھڑے حیران تھے، کمال ہے یار یہ بندہ آگ کے اندر جا کے بھی مسکراتا ہے۔ ہاں، جو رب کا ہو جائے وہ جہاں بھی جائے اللہ اس کے لیے سکون اور راحت کا سامان مہیا فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم نبی پہلی خوبی وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہ تھے، شرک کرنے والے نہ تھے۔ اور کدے کدے پتہ کی دعا کردے نے، وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 فرماندے نے وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مینوں بھی بچا تے میری اولاد نوں بھی بچا کہ اسی بتاں دی پوجا کریے، غیر اللہ دی پوجا کریے۔ اسی دعا کردے ہیں نا، فکر کردے ہیں کہ مرن تو پہلے 2-4 مکان بن جان، پتراں دا کی بنے گا، فیملی دا کی بنے گا۔ ہر بندے نے فکر ہے، یہ فطرتی بات ہے۔ کو بڑے تو بڑا مولوی، کو بڑے تو بڑا علامہ فہامہ تانوں ممبر تے تقوی دے درس دے گا نا، نہیں سادہ رہو تے انج رہو تے فلاں رہو، اودی فطرت دے اندر بھی دنیا دا مال، دنیا دی کوٹھی گڈی سارے، ہن تے خیر گلاں ساریاں تانوں پتہ چل ہی گیا ہے۔ جڑا سب تو زیادہ تقوی دے درس دیندا سی، سب تو زیادہ آخرت تے این لگدا سی جویں جہنم ہاتھ ہی لئی پھردا ہے، وہ تساں پڑھ ہی لے ہونا ہے کہ کتنے اکاؤنٹ تے کتنے معاملات انہاں دے۔ یہ ہر بندے کی فطرت میں ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے اور چاہتا ہے مکان ہو پہ۔ جو بندہ کہتا ہے مینوں سانوں دنیا نال کوئی نہیں جی، کل ایک بندہ ساڈی ملاقات ہوئی تے کہندا جی سانوں او دے نال کوئی نہیں جی، او دا ہووے نہ ہووے سانوں او دے نال کوئی نہیں۔ استاد محترم فرمان لگے کہ تو کیسے انکار کر سکتا ہے کہ تجھے او دے کے ساتھ نہیں ہے؟ قرآن میں ایک نبی ہے جس نے اللہ سے نبوت کا عہدہ مانگا ہے، بادشاہت مانگی ہے کہ اللہ میں چاہتا ہوں مجھے بادشاہت دے، اور ایسی دے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہ دی ہو۔ ایسی بات تو کیسے کہ ہر بندے کے اندر یہ فطری خواہشات ہوتی ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی مکان بن جائے، کوئی یہ بن جائے۔ ابراہیم نبی دعا کر رہے ہیں اللہ میں دنیا سے چلا بھی جاؤں میری اولاد تیرے ساتھ کبھی شرک نہ کرے، ایسی اولاد دے کے جاؤں جو مشرک نہ ہو۔ اور ابراہیم نبی کی یہ خوبی تھی وما کانا من المشرکین، اللہ سے شرک نہ کرتے تھے۔ ایک وظیفہ بھی سن لو، صبح و شام ہر وقت چاہتے ہو نا کہ غم خود بخود ختم ہو جائے۔ بعض غم
بعض پریشانیاں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ختم ہوگا، کون سا اسباب اختیار کیا جائے، کون سا سبب لڑایا جائے۔ اگر ایسے معاملات میں ہو یہ وظیفہ پڑھا کرو، انشاءاللہ اللہ خود بخود معاملات پیدا کر دے گا۔ کون سا؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، زیادہ نہیں نا، صبح و شام 10 مرتبہ لازماً پڑھیا کرو۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو بھی اس کے برابر نہیں مانتا، اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ لا اشرک بہ شیئا، پہلی خوبی جانور ذبح کرنے سے پہلے، جانور خریدنے سے پہلے اپنے عقیدے پہ غور کرو۔ جس کی سنت ادا کرنی ہے وہ رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے تھے۔ اور کئی نوجوان وہ چاولوں کے چکر میں، کھانے کے جب بعد میں ملتے ہیں کہتے ہیں مولانا سانو کوئی سروکار نہیں، اسی بھی کہنے ہیں کہ دیندہ اللہ ہی ہے، لیکن کھان پین چلا جائیے بہت ہے، چلو چاول ملیں اتھے پھر ٹر آئیے، بزرگوں کو چکر لائیے، کھا پی آئیے، چاول کھائیے، فلاں کر رہیے۔ اللہ کے بندے، پوری دنیا کو اللہ کھلاتا ہے، رزق کا انتظام وہ کرتا ہے۔ یہ غلط باتوں کے پیچھے لگ کر، غلط گندی سوچ اور فکر کے پیچھے لگ کر اپنے عقیدے پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ پہلی خوبی، پہلا وصف، ابراہیم نبی شرک نہیں کرتے تھے، مشرک نہ تھے۔ اور دوسری خوبی اور دوسری وجہ ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شکر گزار بہت زیادہ تھے، شکر بہت ادا کرتے تھے۔ آج ہم میں یہ بھی نحوست ہے، ناشکری بڑی ہے، کم ہے۔ اصل میں ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ زیادہ کر دے، 40 ہے 80 کر دے، 80 ہے 180 کر دے، تو اللہ کے بندے برکت کی دعا مانگا کرو، برکت کی دعا۔ حضور جب مکے سے مدینہ گئے نا تو بعض صحابہ کی طبیعت، موسم موافق نہ آیا اور طبیعت سنبھل نہ سکی۔ حضور نے پتہ کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، آپ نے برکت کی دعا کی، اللہ مدینے میں برکت کر دے، اس کے سا میں برکت کر دے، اس کے مد میں برکت کر دے، وہ ناپ تول کا جو سلسلہ تھا اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے۔ آپ جب بھی دعا کرو کثرت کی دعا نہ کیا کرو، اللہ سے برکت کی دعا کیا کرو، اور پھر وہ مالک ہے، کم بھی ہو اس میں برکت ڈال کے اللہ سارے معاملات پورے کر دیتا ہے۔ شکر گزاری، صحت ہے، بعض بندے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی طبیعت ٹھیک ہے جی، شوگر بھی ہے، فلانا مسئلہ بھی ہے، فلانی بیماری بھی ہے، ڈاکٹر دس رہا گردے بھی نہیں کم کر رہے، ڈاکٹر فلاں کہہ رہا، ڈاکٹر فلاں کہہ رہا، انہوں ڈاکٹر دی گلاں تے یقین ہے تے اللہ پاک دی گل تے یقین نہیں۔ تو کہ میں جس حال میں بھی ہوں الحمدللہ، بھائی مجھے بتانے، فار ایگزامپل ایک بندہ مجھے بتاتا ہے، میرا جماعتی ہے، چلے دعا کے لیے کہتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن مجھے بتاتا ہے شوگر بھی ہے، مجھے گردے کا مسئلہ ہے، اب میں کوئی PhD نہیں کیتا، نہ میرے کو نسخے نے، نہ میں بیان کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ایک بندہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے، میں پوچھتا ہوں آپ کا کیا حال ہے، وہ تعریفوں کی لینیں لگا دیتا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، رب کا مجھ پہ کرم ہے، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ اندازہ کریں کیا یہ جملے اللہ نہیں سن رہا، رب نوٹ نہیں کر رہا، فرشتے لکھ نہیں رہے؟ تو رب جب سنے گا دیکھے گا کہ میرا بندہ اس بیماری میں ہے، اس میں پھر بھی یہ کہتا ہے فضل ہی فضل ہے، کرم ہی کرم ہے، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے اللہ اس بیماری کو تندرستی پر بدلنے میں قادر ہے۔ شکر ادا کیا کرو جس حالت میں رہو۔ اور ہم شکر کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ بھی سن لو۔ آج باتیں زیادہ ہو گئی ہیں، جمعے کا جو ایک لہر تھی وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی کہ ہم شکر کیوں نہیں کرتے۔ دنیا کی جو ہماری خواہشات ہیں وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آج کا ہر نوجوان اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میں کامیاب تب تک نہیں ہوں جب تک بڑی گاڑی میرے پاس نہیں ہے۔ ہر نوجوان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جب تک بنگلہ، کوٹھی اور پیسہ میرے پاس، میں کامیاب نہیں ہوں۔
یہ خواہشات ہیں جو ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا غالباً کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، عالم تھے وقت کے، علم کا شورا اور رعب تھا علاقے میں، لیکن فقر و فاقے کی یہ کیفیت تھی، پاؤں میں جوتے نہ تھے، پاؤں میں جوتے نہ تھے، مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، بغداد کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، اور اپنے آپ سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ جب بندہ غم میں ہوتا ہے کبھی کبھی اپنے آپ سے بھی باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ عالم ہوں علاقے کا، علم بڑا ہے، شہرت بڑی ہے، حالت یہ ہے میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے، فوراً سجدے میں گر گئے، کہتے اللہ میری زبان سے جملے غلط نکل گئے ہیں، میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، سوری کرتا ہوں، خیر ہے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، اس سے تو بہتر ہوں جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ آج ہم اچھا خاصا کھا پی کر اور سہولیات میں رہ کر ساری رات یہ سوچتے گزر جاتی ہے گڈی کیسے آئے گی، مال کی کثرت کیسے ہوئے گی، جناب لہر پھیر کیسے ہوئے گی، جناب دنیا دا مال کیویں زیادہ آئے گا، لوگ ہی مینوں امیر کیویں کہیں گے۔ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھ، جتنا کھاتا ہے اس پہ کفات کر اور اسی پہ قناعت کر، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کر، پھر رب کا وعدہ کیا ہے، جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ بھی سن لو، رب فرماتا ہے جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن کر ایسے جیسے میں چاہتا ہوں۔ ہم اپنی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، راتوں رات چاہتے ہیں، جلدی چاہتے ہیں، اپنے ہتھ کنڈے لگا کر، اپنی وارداتیں لگا کر ہم ایسے چاہتے ہیں، اور رب کیسے چاہتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جے میری شکر گزاری کرے گا، جے میرا شکر کرے گا، میں لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اللہ پاک تھوڑے تے اور زیادہ عطا کر دیاں گا۔ حضرت ابراہیم نبی دی دوسری خوبی، دوسرا وصف ہے کہ شکر کرنے والے 84 سال دی عمر تے اللہ پاک نے اولاد کوئی نہیں دیتی، 84 سال دی عمر ہے تے جدوں 84 سال بعد اولاد ملی پتہ کی آندے نے الحمدللہ۔ قرآن دے لفظاں تے غور کرنا، اللہ پاک فرماندے نے ابراہیم نبی نو 84 سال بعد جدوں اساں اولاد دیتی پتہ کی آندے نے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ فرماتے نے اللہ تیرا شکر ہے، وہب لی علی الکبر، ہائے کاش تو قرآن دا ترجمہ جاندا ہوندا، الحمدللہ الذی، شکر اس ذات دا، وہب لی علی الکبر، جنہیں بڑھاپے دی اس عمر دے اندر اسماعیل بھی عطا کیتا تے اسحاق بھی عطا کیتا۔ شکر ہے اللہ تیرا۔ تے یہ سانو مل جائے 20 سال، 84 سال تو بڑے لمبے نے نا، 17 سال بعد 20 سال بعد اولاد ہوئے۔ آج بھی ایک بین نے روکا دیتا ہے کہ ساڑھے اولاد نہیں، دعا کرو اللہ انہاں نیک نرینہ اولاد نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی گود نو حرف فرما دے، جتنے بھی بے اولاد نے اللہ انہاں نو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ تے 20 سال بعد 17 سال بعد مل جائے تے اسا پھر سوچنا شروع کر دینا، 2-4 روانہ گواہ ڈالے بھی آ جانے، بس تسا دوائی لئی تے لئی کتھوں، نسخہ لیا تے لیا کتھوں، انہیں پھر دسنا ہے میں فیصل آباد گیا، وہ حکیم ملے، وہ فلاں، تو پتہ ہے ساری لمبی داستانہ جویں تسی سانگلے بڑھاندے ہو، ہر علاقے دا مسئلہ ہے۔ اے نہیں کہنا کہ الحمد، ابراہیم کی زبان پر اللہ کی قسم ہر وقت ہر آزمائش میں رب فرماتا ہے میں نے کامیاب پایا۔ 84 سال دا بابا، 84 سال دا تے رب اولاد دیتی ہے، فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ تو بے نیاز ہے، تیرا شکر ہے اس بڑھاپے اندر اسماعیل بھی دیتے ہی تے نال اسحاق بھی دیتے۔ نبی شکر کرنے والے، اور قرآن میں ایک مقام پر اللہ پاک نے پتہ کیا فرمایا، شاکرن لانعمہ،
ابراہیم نبی کو ہم نے اس لیے نوازا شاکرن لانعمہ، ہم نے جب بھی دیکھا وہ ہمارے انعام پر شکر ہی کرتے رہتے تھے، شکر گزاری کرتے رہتے تھے، شکر ہی کرتے رہتے تھے۔ تو لہذا شرک نہ کرو، یہ پہلا وصف ہے ابراہیم کا، اور ہر وقت اللہ اللہ کرو، رب کا شکر ادا کرو، جس حالت جس کیفیت میں ہو رب کا شکر۔ اور اگر تمہیں ایسے سمجھ نہیں آتی نا، اب تو سوشل میڈیا پہ آپ خبریں سنتے رہتے ہیں، 81,000 بندہ تھر پار کر کے اس علاقے میں جہاں پانی آیا، 81,000 بندہ روتے ہوئے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ 81,000 بندہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اپنے مکان روتے ہوئے چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، ہم اپنے گھروں میں سکون سے نہیں ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے بچے سکون سے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر وہ پانی کو اس طرف رخ پھیرنے پر قادر ہے، وہ اس طرف بھی رخ پھیرنے پر قادر ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ تو لہذا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی قبرستان جایا کرو، تمہیں آخرت یاد آئے۔ اور میں تھوڑی سی بات اور آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہسپتال بھی جایا کرو، ویسے ہی کو اپنا مریض نہ بھی ہوئے نا، ویسے ہی کبھی کبھی ہسپتال بھی جایا کرو اور مریضوں کو دیکھا کرو۔ کبھی ایمرجنسی وارڈ میں کسی کا بازو کٹا، کسی کی ٹانگ کٹی، کوئی کس کیفیت میں، کوئی کس کیفیت میں۔ ہم صحت مند ہیں اور ہم دنیا کے چکر میں اور عہدوں کے چکر میں، گاڑیوں کے چکر میں اور یہ دنیا کے بنگلے، ان خواہشات ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور ہم زبان سے ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ کچھ نہیں، مر گئے، کسے کاروباری پوچھ لو تو نہیں سناؤ کی حال ہے، بہت مند ہے، دکان تے ٹور جاؤ، بہت مند ہے مولوی صاحب، بہت مند ہے، تو کی دسی حالات اتھے ٹور گئے، بہت مند ہے۔ ابھی تک تم نے مندہ دیکھا نہیں ہے، تم نے مندہ دیکھا نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں فقر و فاقے کی یہ کیفیت تھی، ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے اور جب پخانہ کرتے تھے ایسے جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں، کیونکہ ہم کھاتے جو پتے تھے، اس کو فقر و فاقہ کہتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کھجوریں کھاتے تھے اور بس اوقات ایسا منظر بھی آتا تھا، کھجوریں ختم ہو جاتی تھی، کھجوریں کی گٹکے جو ہیں صرف وہی چوستے رہتے تھے اور گزارا کرتے رہتے تھے، اس کو فقر و فاقہ کہتے ہیں۔ ہم نے فقر و فاقہ نہیں دیکھا، آپ میں سے کسی کے باپ نے بھی اور دادا نے بھی فقر و فاقہ نہیں دیکھا۔ غربت الگ چیز ہے، فقر و فاقہ الگ چیز ہے، مندہ الگ چیز ہے۔ بڑا مندہ جی، بڑا، پھر آسمان تو وہ رب سن رہا ہوتا ہے کہ تھلے گلے اندر جناب 50,000 40,000 روپیہ یہ حالے مندہ کہی جاندہ ہے، انہوں مندے چی رکھو، انہوں تا چکنے دی لوڑ نہیں، یہ چنگا بڑھ کے بھی نہیں رہنا مندہ ہی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب فرماتا ہے میرا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا نہیں ہے، شکر کرو میں اور زیادہ دوں گا۔ وقت کافی ہوا چاہتا ہے، آخری بات پر توجہ کریں۔ ابراہیم نبی مشرک نہ تھے، رب کے شکر گزار تھے، اور ساتھ ساتھ مہمان نواز بڑے تھے، مہمان نواز بڑے تھے۔ فرشتے آئے انسانی شکلوں کے اندر، قرآن فرشتے انسانی شکلوں کے اندر پیغام لے کے آئے، بشارت لے کے آئے، خوشخبری لے کے آئے، فرشتے آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، قَالَ سَلَامٌ، سلام کیا، دعا ہوئی، بیٹھے۔ ابراہیم نبی جب دیکھا کہ 2 بندے آئے ہیں، فوراً گئے، بچڑا ذبح کیا، گوشت بنایا، کھانا تیار کر کے فوراً لائے، سامنے رکھا۔ وہ نہیں کھاتے تھے کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، عام بات ہے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ اور ہمارے آقا کبھی جو کی روٹی کھاتے تھے، آپ کو کدو پسند تھے، کھجوریں پسند تھی، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی، فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ مہمان نواز تھے ابراہیم کثرت کے ساتھ، بلکہ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جس نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے وہ سیدنا ابراہیم ہے، مہمان نواز تھے۔ آپ کو بھی چاہیے مہمان نوازی کیا کریں اپنے علاقے کی، محل ضروری مہمان فیصل آبادوں آوے، سرگودوں آوے، اتھوں آوے تو پھر ادھی مہمان ہو۔ کبھی کبھی اپنے محلے کی مسجد کے قاری صاحب کو ویسے ہی فون کر دیا کریں، گھر کھانا لگا کر جو نارمل پکا ہو۔ جیسے خواہشات نے ہمیں تباہ کر دیا، ایسے ہی تکلفات نے ہمیں تباہ کر دیا۔
ہمارا دسترخوان ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتا، بوتل ہو تب دعوت بنتی ہے، ساتھ باربیکیو ہو تب دعوت بنتی ہے، ساتھ مٹن ہو تب دعوت بنتی ہے، گوشت پکا ہو تب دعوت پکتی ہے۔ یہ ہمارا معاملات ہے۔ صحابہ پتہ کیا کرتے تھے؟ کھجوریں تازہ باغ سے لا کرنا حضور کو پیغام بھیجتے تھے، آئیے ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضور سے بڑا عزت والا دنیا میں کون ہے؟ اگر وہ کھجوروں کی دعوت پر جا سکتے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑی سی دال بنا لی، چاول بنا لی، مسجد کے قاری صاحب کو فون کر دیا، قاری صاحب تشریف لائیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں، دعا لینا چاہتے ہیں۔ کبھی کسی غریب کو روڈ سے اٹھا کر، سن لو یہی اعمال ہیں جو کرنے والے ہیں اور ہم اور عملوں میں پڑ گئے ہیں۔ کبھی کوئی روڈ پہ مانگتا ہوا محلے کا بندہ دیکھو، اس کو گھر لے گیا کرو، اس کو گھر کھانا کھلایا کرو ساتھ بٹھا کر، پھر دیکھنا رحمتیں تمہارے دروازے کھٹکا کھٹکا کر اندر داخل ہوں گی کہ یہی وہ مسلمان ہے جس کو رب مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، یہی مسلمان ہے۔ تو لہٰذا شرک نہیں کرنا زندگی کے کسی موڑ پر، دکھ آئے سکھ آئے، آزمائش آئے مصیبتیں آئیں، بیماریاں آئیں شفا آئے، شرک نہیں کرنا۔ یہ بات اپنی زندگی سے کٹ آف کر دو، دفع کر دو۔ جو مسئلہ بن جائے رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا، جیسے رب ابراہیم کو فرماتا ہے وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہ تھا۔ اور نہ شکری نہیں کرنی، زبان سے شکوہ نہیں کرنا، نہ شکری نہیں کرنی، کچھ نہیں ہے، مندہ ہے، مر گئے ہیں، فلاں ہے۔ بھائی اگر کسی کو نہیں دینا صاف جواب دیا جا سکتا ہے، چپ بھی رہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ بولو، مندہ ہے، فلاں ہے، بیماری ہے، کچھ نہیں ہے، ایسے حالات ہیں، ادھر ہیں، پھر اللہ پاک رحمت نہیں کرتا جب نہ شکری کی جائے، اور جب شکر کیا جائے تو اللہ پاک اور زیادہ دیتا ہے۔ دوسری بات، تیسری بات کہ مہمان نوازی کیا کریں، دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کو بھی اکٹھا کر لیا کریں، یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ جب سب سے پہلی دعوت دین کی دعوت حضور نے دینا چاہی، آپ نے اپنے خاندان کی دعوت کی تھی، آپ نے رشتہ داروں کی دعوت کی تھی، دوستوں کی کرتے ہو، دوسروں کی کرتے ہو، کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں کی بھی دعوت کیا کرو۔ ہم رشتہ داروں کو نہیں کرتے، رشتہ داروں کی گلی کے دروازے کے آگے سامنے سے غیروں کو بلا، میری برادری بڑی اچھی سرگودے تک لاہور تک میرے سجن کھان نو آندے نے، چاچے دے دروازے دے سامنے گزارے گا تاکہ اے سڑن اے جلن ایدی بڑی اچھی لائیے۔ وہ تسمان تو پھر اللہ ویکھ رہے ہوندے، سارے فیصلے کر رہے ہوندے کہ جو تو چاہنا ہے نا وہ نہیں ہوئے گا، وہی ہوئے گا جو میں رب ذوالجلال چاہاں گا۔ مہمان نوازی کیا کرو رشتہ داروں کی، دیندار لوگوں کی، علماء کی، قاری قرآن کی، مدرسے کے بچوں کی۔ اللہ کی قسم مدرسے کے بچوں کو کھلانا اس سے بڑا ثواب ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دین پڑھتے رہتے ہیں، دین کے قاری بنتے رہتے ہیں۔ تو لہذا یہ باتیں تھی سیرت ابراہیم کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں سیرت ابراہیم کا ایک اور پہلو جو کہ غالباً عید سے پہلا وہ آخری جمعہ ہے، 23 کا جمعہ، تو میں کوشش کروں گا کہ ابراہیم کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ سیدنا اسماعیل کی قربانی کہ کس طرح ابراہیم تیار ہوئے اسماعیل کو ذبح کرنے، اور آپ کو یہ بات پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کون سا اندر جذبہ کب پیدا ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے رب کے کہنے پر، وہ کون سا ایمان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔